السلام نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس، دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزے اور 5واں حج۔ یہ 5 ستون ہیں دین اسلام کے۔ ان میں سب سے اول اور سب سے اعلیٰ وہ ہے کلمہ ایمان۔ ہر عمل کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے ناقص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز، عورت اگر ماہانہ ایام میں ہے تو اس کا معاف ہے، نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے جو مالدار ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہو اور زندگی میں ایک دفعہ پڑ جائے، مگر غریب آدمی پر فرض نہیں ہے۔ غریب آدمی پر فرض نہیں ہے، اس کے پاس نصاب ہو اور وہ نصاب پورا سال بڑھے اس کے اوپر فرض ہے۔ یہی حال روزے کا، اگر کوئی مسافر ہے تو وہ اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ عورت حیض و نفاس کی حالت میں روزے کو نہیں رکھ سکتی۔ تو ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں معاف ہے۔ کلمہ ایسی عبادت ہے ہر حال میں ہر بندے کے اوپر لازم ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، مرد ہو، ہر بندے کے اوپر کلمہ کا پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ہر حال میں لازم ہے۔ یہ کلمہ اللہ رب العزت کو اس قدر عزیز اور پیارا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ درمیان میں اوپر سے آنے والے ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں آپس میں ہم کلامی کرتے ہیں۔ اب اس ہم کلامی میں اوپر سے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں یہ کلمے کا عمل لے کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ تو کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگوں کہ جو میری انفرادیت ہو، خاص ہو میرے لیے۔ یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو میرے لیے خاص ہو، میں آپ کا کلیم ہوں، آپ سے ہم کلامی کرتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا عمل دیجئے کہ جو خاص میرا راز ہو آپ کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سارے ہی لوگ پڑھتے ہیں، یہ کوئی خاص بات تو نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 14 طبق کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان 14 طبق کی چیزوں سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ 14 طبق سے کیسے بھاری ہو گیا؟ علماء نے جواب دیا ہے کہ کلمہ اصل ہے اور باقی اس کا ذل ہے، سایہ ہے، اور سائے سے اصل جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک دفتر پہاڑ برابر ہوگا، یعنی 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے اور ایک ایک رجسٹر پہاڑوں کے برابر ہوگا، اتنے گناہ اس کے ہوں گے۔ یہ سارے رجسٹر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، تو نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
میرے اس بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کا عمل ایک باقی ہے۔ چنانچہ کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی جس کو ہم چٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں بطاقہ، تو بطاقہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ یہ چٹ اتنی بھاری کیسے نکلی؟ کہا جائے گا تو نے جو کلمہ پڑھا وہ کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کلمے میں چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، لہذا تیرے نیکیوں کے اعمال تیرے گناہوں کے پلڑوں سے زیادہ بھاری ہوتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں۔ گناہ کرنے والے اعضاء جسم کے اندر 12 ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں۔ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں، یہ 8 اعضاء ہو گئے۔ پھر 9واں زبان، 10واں دل، 11واں دماغ اور 12 شرمگاہ۔ یہ 12 اعضاء ہیں جسم کے جن سے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور کلمے کے حروف اگر دیکھیں تو وہ بھی 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے 12 حروف بنتے ہیں۔ لا کے 2 حروف ہوئے، الہ کے 3 حروف ہوئے 5، پھر الا کے 3 حروف ہوئے 8، اور اللہ کے 4، الف لام لام ہا، تو 12 حروف بنتے ہیں۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، جو بندہ کلمے کا ورد باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ سال کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کلمے کے 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 الفاظ یہ ہو گئے، محمد الرسول اللہ 3 الفاظ یہ ہو گئے، تو 4 اور 3 7 الفاظ ہیں۔ اور جہنم کے 7 ہی دروازے ہیں، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کے لیے جہنم کے ایک دروازے کو بند کر دیں گے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیں گے۔ اپنی چادر زمین پہ بچھا دی اور کہا کہ دہیا کلبی آپ میری چادر کے اوپر بیٹھ جائیے۔ دہیا کلبی کا تو دل بدل چکا تھا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر کے اوپر رکھا اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چادر کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا اور دہیا کلبی مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو دہیا کلبی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے پہلے والے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ تو نے کیا کیا گناہ کیے ہوئے ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری 60 سال عمر ہے، میں نے 60 سال گناہوں میں گزارے ہیں۔ میں سردار تھا، میرے پاس مال پیسہ تھا، مجھے گناہوں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں نے من مرضی کی زندگی گزاری ہے، تو میرے 60 سال کے گناہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے۔ مجھے قبیلے میں لڑکی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی میں اس معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ تو 70 معصوم لڑکیوں کو بھی میں نے قتل کیا ہوا ہے اور 60 سال کے میرے گناہ بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کی بات کو سنی تو آپ حیران ہو گئے، 70 معصوم بچیوں کا قاتل آیا بیٹھا ہے اور پوچھ رہا ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ دہیا کلبی کو کہہ دیجئے الاسلام یحدم ما کان قبلہ، کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر 60 سال کے گناہ بھی معاف ہوئے اور 70 لڑکیوں کا قتل کرنا بھی اس کو معاف ہو گیا۔ اب کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی اثبات، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ
تو ہم ہر کسی کی نفی کر دیتے ہیں، اور الا اللہ جب پڑھتے ہیں اس کو اس بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو لا الہ الا اللہ اس کو نفی اثبات کہتے ہیں، اور یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے. اور دوسرا حصہ رسالت کے بارے میں ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ جو اللہ کی توحید کی گواہی دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال بہت اچھا فصل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آ گئے. تو قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام نے گندم کو سٹور کیا ہوا تھا، اور وہ غریبوں میں تقسیم کرنی شروع کر دی. قانون بنا دیا جس گھر کے جتنے بندے ہوں وہ اگر گندم لینا چاہے تو اتنی بوریاں اس کو ہم دے دیں گے، اور ریٹ بھی طے کر دیا. چنانچہ ایک نوجوان بچہ آیا اور اس نے آ کے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے. بھئی تیرے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ جی میرے گھر کے افراد ہیں 5. ان کا اچھا پھر 5 بوریوں کے پیسے جمع کروا دو، ہم تمہیں دے دیتے ہیں. جب 5 بوریاں اس کو مل گئیں تو لڑکے نے کہا کہ مجھے گندم اور زیادہ چاہیے. تو جو کام کرنے والے تھے انہوں نے کہا بھئی ہم تو ورکر ہیں، ہم نہیں زیادہ دے سکتے، ایک قانون ترتیب ہے اس کے مطابق ہی دیں گے. تمہیں اگر فیور چاہیے نا تو فلاں جگہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی جیورسڈکشن میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہیں دے دیں، ان کا اختیار ہے. وہ لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے گندم چاہیے. بھئی تجھے گندم ورکر نے نہیں دی؟ حضرت گھر کے 5 لوگ تھے، انہوں نے 5 بوری گندم دے دی ہے، مگر مجھے اور زیادہ چاہیے، آپ پلیز اور زیادہ سینکشن کر دیں. ان کا اچھا بھائی 5 بوری میں اور دے دیتا ہوں، 10 بوری تمہیں مل جائے گی. اس نے کہا نہیں حضرت مجھے اور گندم چاہیے. تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی 5 بوری گندم انہوں نے دی اور 5 بوری گندم میں نے بھی آپ کو دے دی، 5 کی جگہ 10 بوری مل گئی، اور تیرا ابھی دل مطمئن نہیں ہوتا، تو کہتا ہے کہ اور دے دو. اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں. تو حضرت نے پوچھا بھی تو بتا کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ چھوٹا بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں، اور اب میں آپ کے پاس گندم مانگنے کے لیے آیا ہوں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کا دل اتنا نرم ہوا، اس کے لیے اتنی محبت آئی. آپ نے اس نوجوان بچے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اس کو گلے سے لگایا اور کہا اپنے ورکرز کو بھئی اس کو 90 بوریاں اور دے دو اور 100 بوریاں اس کو گھر پہنچا کے بھی آؤ. کہاں اس کو 10 بوریاں مل رہی تھیں، کہاں اب 100 بوریاں مل گئیں، اور گھر پہنچانے کے لیے سواری بھی مل گئی. چنانچہ وہ لڑکا 100 بوریاں لے کے اپنے گھر کی طرف چلا. جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس لڑکے کا بڑا اکرام کیا، اس لڑکے کو آپ نے بہت زیادہ گندم بھی دی، عزت افزائی بھی کی، اور اپنے ورکر بھیجے کہ گندم گھر پہنچا کے آؤ. اتنا زیادہ پروٹوکول آپ نے اس کو دیا. تو جب یوسف علیہ السلام سے اللہ نے یہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یا اللہ یہ وہ بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جب یہ میرے پاس آیا تو میرا دل کیا کہ میں جو دے سکتا ہوں میں اس کو سب کچھ دے دوں. اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام سے آپ دعا لیجیے گا جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، تو وہ تلاش کے لیے نکلے تو نبی علیہ السلام مل نہیں رہے تھے. اس سے پتہ کیا، اس سے پتہ کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بنو نجار کے کھجوروں کے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو پانی کی نالی تھی نا اس میں سوراخ تھا دیوار میں، یعنی باغ کے چاروں طرف دیوار تھی. میں اس دیوار کی نالی کے تھرو باغ کے اندر داخل ہو گیا اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا.
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ابو ہریرہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں بے شک بتا دو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے کہ تم کیا پروف ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سن کے آئے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین مبارک دے دیے، جوتے دے دیے کہ یہ جوتے ساتھ لے جاؤ، یہ پروف ہے، یہ نشانی ہے کہ میں نے ہی تمہیں یہ کہا ہے۔ تو ابو ہریرہ لانو نبی علیہ السلام کے جوتے لے کے اسی سوراخ سے باہر نکلے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ابو ہریرہ نے خوشی خوشی بتایا عمر پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا اللہ کلمہ پڑھنے پر اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو عمر لانو نے ان کو سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے دھکا دیا تو ابو ہریرہ لانو پیچھے آ گرے، کہنے لگے اچھا میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں تمہاری شکایت لگانے کے لیے۔ وہ کہنے لگے چلو آپ ہی چلو میں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کیا تم نے اس کو دھکا دیا؟ اے اللہ کے حبیب میں نے ہاں دھکا دیا تھا۔ کیوں دیا؟ اے اللہ کے حبیب یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جس بندے نے پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو کہہ کے بھیجا تھا۔ تو عمر لانو نے فرمایا اخشا ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، اے اللہ کے حبیب مجھے ڈر یہ ہوا کہ لوگ یہ بات سنیں گے تو عمل کرنا بند کر دیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو عمل کرنے دو، ان کو یہ خوشخبری مت سناؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اچھا لوگوں کو مت بتاؤ مگر اللہ کی طرف سے مجھے یہی پیغام مل چکا ہے۔ تو پیغام اللہ نے دے دیا کہ جو کلمہ پڑھے گا میں اس کو یقیناً جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ذہین تھے؟ علماء نے جواب لکھا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اللہ کی رحمت کی وسعت پر تھی اور حضرت عمر لانو کی نظر لوگوں کے عملوں پہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری بتا دی گئی تو سب ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ خوشخبری مل گئی مگر لوگوں کو عمل کرنے دیجیے تاکہ وہ عمل میں کوتاہی نہ کرنے والے بن جائیں۔ کلمہ گو انسان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں کیوں ہیں؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو رحمت سے نکلے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ بھئی دو ناموں کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی نام کافی تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہوتا ہے کسی بندے کا امیر ہونا اور ایک ہوتا ہے اس بندے کا سخی ہونا، یہ الگ الگ صفتیں ہیں۔ اگر بندہ امیر ہو مگر سخی نہ ہو تو اس کی امیری کا کیا فائدہ، اور ایک بندہ سخی ہے پیسہ پلے نہیں تو اس کی سخاوت کا کیا فائدہ۔ مزہ تو یہ ہے کہ امیر بھی ہو اور سخی بھی ہو۔ تو رحمان اور رحیم یہ دو نام ہیں جو رحمت کے لفظ سے نکلے ہیں۔ ان میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بے انتہا ہے، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں، اور دوسرے نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر کسی کے اوپر بے اندازہ خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کی بھی انتہا نہیں اور اس کے خرچ ہونے بھی کوئی انتہا نہیں۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے کو بھی دے پرائے کو بھی دے، وفادار کو بھی دے غدار کو بھی دے۔ آپ بتائیے کافروں کو جو دنیا کے اندر صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، بچے ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں نا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو وفاداروں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی، اور جو غدار ہیں کافر ہیں ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر وسیع ہے، اس لیے وہ رحمان ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 57 ٹائمز رحمان کا تذکرہ کیا ہے اور 116 ٹائم اللہ نے رحیم کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا، ایک حصہ اس کے اور چھوٹے 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 خربوں خربوں حصے بنا کے وہ مخلوق میں تقسیم کیے۔ چنانچہ بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے اسی رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے، ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے رحمت کا چھوٹا سا ذرہ جو اس کو ملا اس کی وجہ سے، اور یہ رحمت صرف انسانوں میں ہی نہیں، یہ حیوانوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، چرندوں میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں جنگل کے اندر جہاں بچہ ہوتا ہے اس کی ماں اس سے کتنا پیار کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کتنا پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو جانوروں میں، انسانوں میں، مچھلیوں میں، ساری مخلوق میں وہ جو چھوٹا سا رحمت کا ایک حصہ ملا اس کی وجہ سے ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں محبت نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کے آگے خربوں خربوں چھوٹے حصوں میں سے تھوڑا سا حصہ ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بھائی نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ 70 ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی سی ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو جمع کر لیا جائے تو وہ بھی تھوڑا ہے۔ بھائیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، مخلوق کی آپس کی محبتیں، ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے جو کچھ مخلوق کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس خود 100 حصے موجود ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ 100 حصوں کے ساتھ ایمان والوں پر مہربانی فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہے؟ کوئی دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ جب ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام لشکر کو لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بستی کے پاس رکے۔ اس بستی میں ایک عورت تھی جو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ آئی اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تندور پہ روٹیاں لگاتی ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ میرے قریب بھی آتا ہے نا تو میں اس کو قریب نہیں آنے دیتی کہ آگ کی گرمی نہ اس کو کہیں لگ جائے۔ کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے تنور کی آگ کے اندر گرے اور میں اس کو آنکھوں سے دیکھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ جب ماں سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے، بندے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، یہ خود جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اللہ نہیں بھیجنا چاہتے۔ تو آپ بتائیے کہ جب ماں بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالنا پسند کرتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آدھا حصہ دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی کشتی کو چلانا ہوتا تھا تو وہ پڑھتے تھے بسم اللہ مجرہا، کشتی چل پڑتی تھی۔ جب بریک لگانی ہوتی تھی تو پڑھتے تھے بسم اللہ مرساہا، تو وہ رک جاتی تھی، تو کشتی چلتی بھی تھی رکتی بھی تھی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس کلمے کے ملنے سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے پورے طوفان میں سے محفوظ فرما لیا اور ان کی کشتی کو پار اتار دیا، اس امت کو اللہ نے یہ پوری آیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس آیت کے بدلے ان کو قیامت کے دن کی سختیوں کے طوفان میں سے بھی پار اتاریں گے اور ان کی کشتی کو کنارے لگا کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یہ معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ پیغمبر بنا دیجئے۔ اللہ نے ایک لمحے میں ان کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا۔ جس کی رحمت اتنی ہے ایک لمحے میں چاہے تو پیغمبر بنا دے،
وہ کسی ایک بندے کو ایک لمحے میں ولی کیوں نہیں بنائے گا؟ مگر اس کی رحمت کا معاملہ ہے۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یعنی ایسی رحمت جو تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ جتنی اللہ کی مخلوق ہے، نبی علیہ السلام ان تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی رحمت عطا فرمائی تھی، لہذا ان کا دل اپنی امت کے لیے تڑپتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پوری رات اپنی امت کے لیے دعوت جو ہے دعا مانگتے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے اتنا مہربان ہیں، آپ ہر وقت رب امتی کی دعا مانگتے رہتے ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں ساری زندگی دعا مانگتا رہوں گا، حتیٰ کہ جب سکرات موت کا کیفیت ہوگی میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی، اور ایسا ہو کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس وقت بھی میں کہوں گا رب امتی رب امتی۔ اور عائشہ جب قیامت کے دن ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی، میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی، یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے، قیامت کے دن حساب میں لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میری امت کے گناہ کسی کے سامنے دنیا میں جو بندے کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اس پر اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بہو ساس کی تکلیف برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہو ساس جو ہے وہ بہو کے برتاؤ کے اوپر صبر کرتی ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ خاوند بیوی کے برتاؤ پہ صبر کرتا ہے، اس کے گناہ معاف۔ بیوی خاوند کی جبر پر صبر کرتی ہے، اس کے بھی گناہ معاف۔ چنانچہ اللہ نے دنیا میں ہی سب گناہوں کو معاف کرنے کا معاملہ فرما دیا۔ اب ذرا ارحم الراحمین کا معاملہ دیکھیے، اللہ نے گناہوں کو کیسے کیسے معاف کیا۔ سب سے پہلی بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہر انسان کے ساتھ عمل لکھنے والے دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ سمجھ لیجئے اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پہ، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں۔ اور ان میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ افسر بنا دیا۔ گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنی مرضی سے گناہ نہیں لکھ سکتا جب تک کہ نیکی والا فرشتہ اس کو NOC نہ دے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، چلو ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ کہتا ہے جی کہ کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ گناہ کیا تو نہیں ہے نا، کیوں لکھتے ہو؟ چنانچہ وہ نہیں لکھنے دیتا، حتیٰ کہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے اب تو اس نے گناہ کر لیا، اب میں لکھ لوں؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ بندہ معافی مانگ لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے تو گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو ایک پہر تک یعنی 6 گھنٹے تک وہ گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا، انتظار کرواتا ہے۔ جب 6 گھنٹے تک بھی بندہ اپنے کام پہ نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے پھر وہ اس کو اجازت دیتا ہے اچھا تم گناہ لکھ لو، تو وہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ پھر عجیب بات سنیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ
سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئے، تو جب وہ سو جاتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ والے فرشتے کو کہتا ہے ذرا رجسٹر دکھاؤ نا، تم نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ چونکہ ماتحت ہے، وہ رجسٹر نیکی گناہ کا دے دیتا ہے۔ اب وہ جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اس نے فلاں نیکی کی ہے، ایک نیکی کے بدلے میں اس کے 10 گناہوں کو مٹاؤں گا۔ تو جتنی دیر مومن سویا رہتا ہے وہ نیکی کا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، اور اگر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں تو نیکی کا فرشتہ اس نیکی کو بڑھاتا ہے، ایک کے بدلے 10 کا ثواب، کئی مرتبہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اور 700 نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سونے کی حالت میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی ترتیب بنا دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کی 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ ایک غیر شادی شدہ کی 82 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بھئی شادی شدہ بندے کو زیادہ ثواب کیوں ملا؟ اللہ نے فرمایا اس کے اوپر حقوق العباد بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں۔ اب یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب میرا حق ادا کرتا ہے تو میں اس کو 82 گنا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا۔ اگر کوئی بندہ زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتا، صرف دل میں نادم ہو جاتا ہے، میں نے برا کیا، میں نے اس کو ہرٹ کیا، برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل میں صرف ریپینٹ کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے دل پہ ریپینٹ کرنے پر اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، چاہے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہ الندم توبۃ، دل کی ندامت یہ توبہ ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی ٹھوکر لگی، کوئی زخم لگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، فاقہ آ گیا، کوئی بھی تکلیف جو دنیا میں پہنچتی ہے، ہر تکلیف کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس نے فرض کرو اپنا ایک ویلٹ تھا، بٹوا تھا، وہ دائیں جیب میں ڈال لیا اور پھر بھول گیا اور اس نے نکالتے ہوئے اس کو بائیں جیب میں ڈھونڈا، جب ہاتھ ڈالا تو بائیں جیب میں بٹوا نہیں تھا، تو اس کو شوق لگا تھوڑی دیر کے لیے، او میرا بٹوا کدھر ہے، اور پھر دائیں جیب میں اس کو مل بھی گیا۔ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کو شوق ملا، اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے کے گھر میں چراغ جل رہا تھا اور وہ اچانک بجھ گیا اور اس بندے نے انا للہ پڑھ دی، اللہ انا للہ پڑھنے پر چراغ کے بجھنے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر چراغ کے بجھنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کا زندگی کا چراغ بجھ جائے تو اس کو کتنا اجر نصیب ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جو پریشانی ملتی ہے وہ ہمارے لیے گناہوں سے بخشش کا سبب بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ میرا بندہ بیمار ہے، اب اس کے منہ سے درد کی وجہ سے کراہنے کی آواز نکلے گی، تو یہ کراہے گا مگر تم اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھتے رہنا۔ یہ کروٹ لے گا اور درد ہوگی اس کو، تو کروٹ بدلنے پر تم رکوع اور سجود کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دینا۔ حدیث مبارکہ میں وہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا۔ اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ پھر اگر ہو سکتا ہے کوئی بندہ خود استغفار نہ کرے یا نیکی نہ کرے تو اللہ نے اور مہربانی فرما دی، مچھلیوں کو، چیونٹیوں کو، پرندوں کو ایمان والوں کے لیے استغفار پر لگا دیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مچھلیاں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، پرندے کرتے ہیں، چیونٹیاں کرتی ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہیں ایمان والے ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں،
اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دوست کے لیے دوسرا دوست پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نیک دوست کی دعا قبول ہوتی ہے اور گناہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں، دوست کی دعا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دوست کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا انتہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت پہ آتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے اور اپنی سنتیں پڑھتا ہے اور امام صاحب کا خطبہ سنتا ہے اور پھر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، تراویح ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، تو رمضان کی وجہ سے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بندہ حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں کہ رجا کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، حج عمرے سے واپس اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی بیوی اپنے خاوند سے حاملہ ہوتی ہے تو جیسے حمل ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جس لمحے ڈیلیوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ ماں اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، اللہ کا نام سکھاتی ہے اور بچہ بولنے لگتا ہے تو اللہ کا نام بولتا ہے، تو اللہ کا نام بولنے پر اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے عید کی نماز پڑھنے پر اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اگر بندے کے اوپر سکرات موت کے وقت تکلیف کی کیفیت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو اس پر بھی معاف فرماتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر جب اس کو تکلیف ہوگی اس کو ضغطۂ قبر کہتے ہیں، تو قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس پر بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو قیامت کے دن جو دھوپ کی گرمی ہوگی اور سختی ہوگی اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یعنی اللہ نے اسباب بنا دیے کہ گناہ جھڑتے جھڑتے جب یہ بندہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہو تو اس کے گناہ سارے ہی جھڑ چکے ہوں، میرے سامنے گناہوں سے پاک ہو کے آئے، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہ ہو کہ میرا امتی گناہ لے کے آیا ہے۔ اور اگر کوئی آ بھی جائے گا کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی بھی باقی ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس امت کے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، چادر کا پردہ کر دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اس بندے کو بتائیں گے دیکھ تیرے فلاں گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا، دل میں پتہ ہوگا نا کہ چھوٹے چھوٹے گنوا رہے ہیں اور ابھی بڑے بڑے گناہ تو میرے باقی ہیں، وہ چپ رہے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے یہ سارے گناہ کیے، چل میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو گنوائے نہیں، وہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا حلق مبارک بھی نظر آ رہا تھا، اتنا نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ گویا منہ کھل گیا ہنستے ہوئے کہ میں آپ کے حلق کے کوے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسے کہ میری امت کے گناہوں کو اللہ کیسے معاف فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر ڈال دیں گے، پھر اسے فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سارے گناہوں کو تسلیم کرے گا، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں بھی چھپائے رکھا، آج میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔
حدیث مبارکہ میں ہے جب رحمت کی چادر ہٹے گی لوگ اس بندے کے نام اعمال کو دیکھیں گے، اس میں کوئی بھی گناہ درج نہیں ہوگا. لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک عام آدمی ہوگا. مگر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کو اس طرح باقی مخلوق سے چھپائیں گے اور اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ دو بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے. اللہ کی ذرا رحمت کا معاملہ دیکھیے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک نیکی پہ دو بندوں کی بخشش، وہ کیسے؟ حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا حساب ہوگا، اس کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، ایک نیکی کم ہوگی. فرشتے کہیں گے اگر تیری ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی اور گناہ برابر ہوتے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرما دیتے. اب چونکہ تیرا گناہ زیادہ ہے، نیکی کم ہے، اس لیے ابھی تم جنت میں نہیں جا سکتے. وہ کہے گا اچھا میں کسی سے نیکی ادھار لے سکتا ہوں؟ کہیں گے اچھا ایز اے اسپیشل کیس آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے، آپ بے شک کسی سے لے لو. وہ اپنی بھائی کے پاس آئے گا، نیکی مانگے گا، والدہ کے پاس آئے گا، نیکی مانگے گا، بیوی کے پاس آئے گا، بچوں کے پاس آئے گا، والد کے پاس آئے گا. کوئی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالانکہ سب نیک ہوں گے اور سب کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی. مگر ہر ایک ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میرا معاملہ کیسے. تو سب کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا ہمارا معاملہ کیا ہو. جب تک حساب نہیں ہو جاتا ہم اپنی کوئی نیکی نہیں دے سکتے. جب سارے رشتہ دار نہ کر دیں گے تو وہ بندہ رونا شروع کر دے گا کہ مجھے آج کسی نے بھی مدد نہ کی اور سب نے مجھے نہ کر دی. یہ محبتوں کے رشتے تھے. ماں کہتی تھی بیٹا میں تو تجھے دھوپ میں کھڑا ہوتا بھی نہیں پسند کرتی، تجھے اللہ سائے میں رکھے، تجھے اللہ مصیبتوں سے بچا کے رکھے، اور آج میں جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں گا اور امی تو مجھے ایک نیکی دینے کو تیار نہیں. بیوی مجھ سے اتنی محبتیں جتاتی تھی، میں آپ کی خاطر یہ کر سکتی ہوں، یہ کر سکتی ہوں، یہ کر سکتی ہوں، اور آج اس کے پاس اتنی نیکیاں تھیں اور اس نے ایک نیکی بھی مجھے نہ دی، اور میرے والد نے مجھے نیکی نہ دی، اور میری اولاد نے بھی مجھے نیکی نہ دی، تو میرا تو کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. وہ رونا شروع کر دے گا. جب وہ رو رہا ہوگا نا، ایک بندہ قریب سے گزرے گا، پوچھے گا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہے گا دیکھو میرے ساتھ میرے رشتہ داروں نے کیا سلوک کیا، کسی ایک نے بھی مجھے نیکی نہیں دی، میں رو رہا ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی، اب کسی نے نہیں دی تو اب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کہے گا اچھا بھائی میرے نام اعمال میں ایک نیکی ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، تم جنت چلے جاؤ. جب وہ ایک نیکی دے دے گا تو یہ قیامت کے دن اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ فرشتہ اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی. تو جب اللہ تعالیٰ اعلان سنیں گے اللہ فرمائیں گے کون ہے جو آج سخاوت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ وہ بندہ حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے یہ نیکی دی، میرے بندے تو نے اپنی نیکی کیوں دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تو یعنی کہ اس جہنم میں جانا ہی تھا، میں نے سوچا کہ چلو میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، اگر میری نیکی دینے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہو جائے. اللہ فرمائیں گے تو کیا سخاوت دکھاتا ہے، سخاوت کا حقدار تو میں ہوں، میں نے اس بندے کو بھی جنت عطا فرمائی اور تمہیں بھی میں نے اس کے بدلے جنت عطا فرما دی. ایک نیکی پر دو بندوں کو جنت عطا فرما دی جائے گی. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دو بندوں کو کھڑا فرمائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بندو تم نے گناہ کیے، برائی کی، گناہوں سے زندگی گزاری، جاؤ جہنم میں. تو ان میں سے ایک بندہ جو ہوگا وہ جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا، اور دوسرا بندہ جو ہوگا وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا، پھر دو قدم چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا. اللہ ان دونوں کو پھر بلا لیں گے، پہلے سے پوچھیں گے بھائی تم نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ زندگی میں تو آپ کے حکموں پر میں نے کوئی عمل نہ کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، آج یہ آپ کی طرف سے آخری حکم ملا تو میں نے سوچا اس حکم پر تو عمل کر لوں، آپ نے فرمایا جاؤ جہنم میں بھاگ پڑا. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کا اتنا تیرے دل میں احترام ہے جا میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تیرا معاملہ کیا؟ دو قدم چلتا تھا پیچھے دیکھتا تھا، پھر دو قدم پھر پیچھے، پھر دو قدم چل کے پھر پیچھے دیکھتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی مجھے آپ کی رحمت پہ بھروسہ رہا، آج آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں دو قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو ترس آ جائے،
آپ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو جائے، پھر 2 قدم چلتا تھا، پھر پیچھے دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت کا اتنا ہی بھروسہ ہے، جا میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا امت کے اوپر قیامت کے دن عجیب بہانوں سے رحمت فرمائیں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بندہ مرنے لگا اور اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں مجھے نہلا دینا، کفنا دینا اور میری داڑھی کے اندر آٹا جو ہے وہ لگا دینا، یہ خشک آٹا ہوتا ہے نا، وہ میری داڑھی کے اوپر جو ہے وہ لگا دینا، بالوں کے اوپر۔ اللہ کے حضور پیشی ہو گئی، اللہ نے پوچھا میرے بندے تو نے یہ کیوں وصیت کی تھی؟ یا اللہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا سفید بال ہو جاتے ہیں، آپ اس کے سفید بالوں کو حیا دیکھ کے حیا فرماتے ہیں، تو میں نے بچوں کو کہا کہ میرے بال تو کالے ہیں اور میرے گناہ بھی زیادہ ہیں، تم آٹا جو ہے میرے بالوں پہ لگا دو گے تو میرے بال سفید نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے، اللہ اس بندے کو بالوں پر آٹا لگانے پر معاف کر کے جنت عطا فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ایک بندہ گنہگار تھا، قبر میں گیا تو اس کو قبر کا عذاب ہونے لگا۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی بیوی نے اس کو پالا، بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو بیوی نے اس بچے کو قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ جب اس بچے نے پڑھانا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو اس کا بچہ میری تعریف کر رہا ہے، اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس بچے کے باپ کو عذاب دوں، اللہ نے اس کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، خواب میں نظر آئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ اس نے کہا ہاں آپ کے تو بڑی کتابیں ہیں اور علم ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اللہ نے آپ کی بخشش کر دی۔ اور پھر میں نہیں، کتابوں کا تو تذکرہ آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ نے اس پر بخشش کر دی۔ بھئی وہ عمل کون سا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میں بیٹھا حدیث پاک لکھ رہا تھا، میں نے اپنی قلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے۔ آج کل تو ایسے قلم ہے نا کہ سیاہی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر ہی سیاہی ہوتی ہے، آپ پورا صفحہ لکھتے جائیں، آپ کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے ہر جو ہے لفظ لکھنے کے لیے سیاہی لینی پڑتی تھی، پھر لفظ لکھنا پڑتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوات میں قلم ڈالی اور باہر نکالی، جیسے ہی نکالی ایک مکھی جو ہے وہ قلم کے کونے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے دل میں سوچا یہ پیاسی ہوگی اور یہ سیاہی پینا چاہتی ہے، تو میں نے اپنی قلم کو 1 سیکنڈ کے لیے روک لیا وہیں پہ، وہ مکھی اڑ کے چلی گئی، میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، لہذا اس عمل پر میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ آپ دیکھیے کس طرح بہانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر مہربانی فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے دھوپ کی گرمی ہوگی اور کچھ کے لیے عرش کا سایہ ہوگا۔ یہ عرش کا سایہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹینٹ لگا دیا ہے ایمان والوں کے لیے، تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں عطا فرمائیں گے۔ علماء نے تقریباً 100 کے قریب ایسے اعمال لکھے ہیں جن اعمال کے کرنے والے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے میں کوئی 20-25 اعمال پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور ہوگا کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ ان اعمال کے بدلے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ امام عادل ہوگا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جن 2 بندوں کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی، دونوں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہے اللہ کے لیے، ان دونوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔
ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ ان دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک مرید ہے، ایک شیخ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اس محبت پر اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بندہ خفیہ صدقہ کرے، ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دے، خفیہ صدقہ کرنے پر عرش کا سایہ عطا ہوگا۔ پھر ایک بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں اپنے گناہوں پر رونے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی بندے کو کوئی عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ انکار کرے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس پر اس بندے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف بلائے اور عورت انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے سے کسی نے قرض مانگا، اب جب دینے کا وقت آیا تو وہ مقروض قرض نہیں دے سکتا، تو وہ قرض والے کو کہتا ہے پلیز مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو مقروض کو تھوڑی سی مہلت اور دے دے گا، اس عمل پر اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ ایک بندہ تجارت میں سچ بولتا ہے، اس سچ بولنے پر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جاتا ہے عشاء کے لیے یا فجر کے لیے، اس پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ یتیم کی پرورش کرتا ہے، بھائی کے بچے کی، بہن کے بچے کی، یتیم کی، کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرنے پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کی طبیعت میں نرمی ہے، کوئی معافی مانگتا ہے تو جلدی معاف کر دیتا ہے، جلدی دوسرے پر ترس کھا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جلدی دوسرے پر ترس کھانے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ رشتہ ناطے جوڑتا ہے، رشتہ داری کا خیال کرتا ہے، رشتہ داروں کو ناراض نہیں ہونے دیتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے جو رشتے ناطے جوڑنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اور وہ بچوں کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کرے کہ میرے بچے جو ہیں برباد ہو جائیں گے، زندگی ان کی برباد ہو جائے گی، میں دوسری شادی نہیں کرتی، میں بچوں کا خیال رکھوں گی، حدیث مبارکہ میں ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ دفتر میں رشوت نہیں لیتا، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ بینک میں پیسے تو رکھتا ہے، سود نہیں لیتا، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ کسی غمگین کو تسلی دیتا ہے، اس کو دو بول میٹھے بول دیتا ہے، جس سے غمگین کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اس تسلی دینے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ سنت کو زندہ کرتا ہے، جیسے آج کے دور میں داڑھی کی سنت گھٹتی چلی جا رہی ہے، جو نوجوان سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، گھڑی رکھتا ہے اپنے پاس، خیال رکھتا ہے اتنے بجے نماز ہوگی اور مسجد میں آتا ہے تو نماز کے وقت کا خیال رکھنے پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے، یہ میں نے ابھی 20-25 اعمال پڑھے ہیں، ان اعمال کو سن کے آپ کا دل کہے گا یار یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں، یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں، تو ان اعمال پر اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ٹوٹل اعمال تو 100 کے قریب ہیں جن پر عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن اے سی کا کمرہ بنا دیا۔ ہم نے اپنے پوتے کا عقیقہ کرنا تھا تو ذرا گرمی کا موسم تھا، مگر گرمی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، تو ہم سوچ رہے تھے بھئی اگر کھلی دعوت کریں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، مگر گھر کی عورتوں نے کہا کہ جی آپ مردوں کو تو بے شک کھلے جو ہے ماحول میں دعوت دے دیں، لیکن عورتوں کے لیے آپ اے سی کا ٹینٹ ضرور لگوا دیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگی ایک تو یہ کہ وہ عبائے میں ہوتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، دوپٹے ہوتے ہیں، تو اگر باہر ہوں گی تو ان کو پسینہ آئے گا، اور دوسری مصیبت یہ کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، اگر پسینہ آ گیا تو شکلیں کیسی ہو جائیں گی۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے آپ کی دلیل کو قبول کیا، ہم عورتوں کے لیے اے سی والا ٹینٹ لگوا دیں گے۔ چنانچہ عورتوں کے لیے ہم نے اے سی والا ٹینٹ لگوا دیا اور مردوں کے لیے باہری دسترخوان بچھا دیا۔ الحمدللہ اتنا مجمع تھا، اللہ نے سب پر مہربانی فرمائی اور سکون کے ساتھ عورتوں نے بھی کھانا کھایا ٹینٹ میں،
اور مردوں نے باہر ٹینٹ کے. تو مجھے اس دن یہ بات یاد آئی کہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی باقی مخلوق کے لیے تو باہر جو ہے وہ سب کو کھڑا کر دیں گے، آگ ہوگی اور دھوپ ہوگی اور سورج کی گرمی ہوگی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کا ٹینٹ لگا دیں گے. وہ اے سی کا کمرہ ہوگا، اس میں اپنے محبوب کی امت کو کہیں گے تم یہاں جا کے بیٹھ جاؤ. عائشہ صدیقہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان کو قیامت کے دن کی لمبائی کا پتہ بھی نہیں چلے گا. قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال. وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بتایا جو لوگ عرش کے نیچے ہوں گے ان کے لیے قیامت کا دن فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر ہوگا. فجر کی 2 رکعت سنت جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے وہ سب سے مختصر ہوتی تھی، اس میں 2 منٹ لگتے ہوں گے. یعنی عام لوگوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا اور امت محمدیہ کے لیے قیامت کا دن 2 منٹ کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو خوشبو کے ٹیلوں میں رکھیں گے، ان کو قیامت سے ان کی سختی کا احساس ہی نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن خاص معاملہ فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام لشکر کو لے کے واپس آ رہے تھے، آپ نے دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور عصر کی نماز ادا کی. جب آپ عصر کی نماز پڑھ چکے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اور اس نے سامنے سے ریت کے 2-4 ذرے اپنے منہ میں لے لیے اور پھر اڑ کر دریا کی طرف چلی گئی. پھر تھوڑی دیر بعد آئی، پھر ذرے لے لیے، پھر دریا کی طرف چلی گئی. جب اس چڑیا نے 2-3 مرتبہ ایسا کیا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے یہ چڑیا کا کیا معاملہ ہے. تو جبرائیل السلام آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، رب امتی کہتے رہتے ہیں. اللہ نے آپ کی امت کے گناہوں کو اور اپنی رحمت کو مثالی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا. دیکھیے یہ چڑیا اپنے منہ میں 2-3 قطرے ریت کے لیتی ہے اور جا کر اس کو دریا کے اوپر پھینکتی ہے تو دریا کے پانی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ان ریت کے 2-4 ذروں کو بہا کے لے جاتا ہے. تو اللہ نے بتلا دیا میرے محبوب میری رحمت دریا کی مانند ہے اور آپ کی امت کے گناہ اس ریت کے چند ذرات کی مانند ہیں. میرے رحمت کے دریا کے سامنے آپ کے ریت کے ذرات کچھ نہیں کریں گے، میں سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ایک بیل کے سر کے اوپر سینگ کے اوپر ایک مچھر آ بیٹھا. جب اڑنے لگا تو اس نے بیل سے سوری کیا، معافی مانگی، بھائی میں آپ کے سینگ کے اوپر بیٹھا رہا، مجھے معاف کر دینا. بیل نے کہا نہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا پتہ چلا اور نہ مجھے تمہارے اڑنے کا پتہ چلا، تمہارے وزن کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا. اگر بیل کو ایک مچھر کے بیٹھنے اور اڑنے کا پتہ نہیں چلتا تو اللہ کی رحمت اس بیل کی مانند ہے اور اس امت کے گناہ مچھر کی مانند ہے. اللہ کی رحمت کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس امت کے گناہ تھے یا نہیں تھے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا. اللہ نے جب قرآن میں وعدہ فرما دیا اے محبوب میں آپ کو قیامت کے دن لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ فرمائیں. اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اپنے محبوب کے وعدے کو نبھائیں گے. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، آپ بس کریں گے، اے اللہ بہت بہت بس ٹو مچ ہے میرے لیے. تو مفسرین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے اترنے پر فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں خوش ہو جاؤں گا، تو میں قیامت کے دن اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. اب جب نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ فرما دیا تو بتائیے نبی علیہ السلام وعدے کو نبھائیں گے نا اور اس امت کو جنت میں لے کے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا کرنے کا حکم دیا کہ جیسی مانگی جائے گی ویسی ہی دعا قبول کر لی جائے گی.
تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے وسلم، پھر مختلف انبیاء نے دعائیں مانگی؟ فرمایا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی اور جیسے مانگی اللہ نے اس کو ویسے قبول کر لیا۔ اس صحابی نے پوچھا اے اللہ کے وسلم، آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے بھی دعا مانگنے کا اختیار ملا، میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا، اب میں اس کو قیامت کے دن مانگوں گا اور اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ میری ساری امت کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، لہذا امت کے لیے انہوں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنا اللہ کے سامنے روئے، اور حتیٰ کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو میں غم زدہ نہیں ہونے دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آخری وقت کی کیفیات تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ملک الموت آئے۔ ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور جبریل علیہ السلام اندر آئے اور آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، یعنی ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ بتاؤ کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے پیغام دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی سرپرستی فرمائیں گے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو امت کی طرف سے تسلی ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو ہے نا جبریل علیہ السلام ملک الموت کو بلا لو اور مجھے میرے اللہ سے واصل کر دو۔ چنانچہ پھر ملک الموت آئے اور یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ تو تسلی جب ہو گئی تو تب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ آپ بتائیے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پہ کتنا روتی ہے؟ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، پھر نارمل زندگی گزارتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا خامن فوت ہو جاتا ہے تو بیوی مہینے 2 مہینے بعد نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے باپ تیسرے دن بعد نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر 23 مہینے نہیں روتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے 23 سال متواتر روتے رہے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ تو 23 سال کا رونا اللہ کو کتنا پیارا لگا ہوگا، اور اللہ نے اس پر محبوب کی امت کے گناہوں کو کس قدر معاف کیا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو بعلم ازل مرادی دی آنکھیں بعیب وخریدی۔ شاعر کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے جانتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیسا ہوں گا۔ تو بعلم ازل مرادی دی، تو اپنے ازلی علم کے ساتھ اللہ مجھے جانتا ہے۔ دی آنکھیں بعیب وخریدی، ان میرے عیبوں کے جاننے کے باوجود آپ نے مجھے پیدا کیا، میری روح کو دنیا میں بھیجا، اور پھر فرمایا کہ میں نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا، اور اللہ آپ نے مجھے ان عیبوں کے باوجود خریدنے کا بھی سودا کر لیا۔ تو بعلما ومن وعیبہما، اللہ تو وہی علم والا ہے، میں وہی عیبوں والا ہوں۔ رد مکنا سے خود پسندیدی، اے اللہ اس کو رد نہ کر جس کو آپ نے پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بہت رحمت فرمائیں گے۔ ہمارے علاقائی زبان کا ایک شعر ہے، اس کا میں ترجمہ کر دوں گا۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا۔ ایک گناہ ماں باپ دیکھتے ہیں اور اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا، تے لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا، اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور وہ میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ جی ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے، اے اللہ اگر میں اپنے عملوں کی طرف دیکھوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویکھاں تیری رحمت وال تے بلے بلے بلے، اور اے اللہ اگر میں اپنی رحمت کی طرف دیکھوں تو آپ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، آپ اپنی رحمت سے میرے سب گناہوں کو یقیناً معاف فرمائیں گے۔
مولا जितनी बड़ी आपकी जात उतनी बड़ी मेरी आपसे आस, जितनी बड़ी आपकी जात उतनी बड़ी मेरी आपके साथ आस, मेरी उम्मीद इतनी बड़ी है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। नबी ने सामने फरमाया कि लोगों तुम इस हाल में मरना कि तुम्हें अल्लाह के साथ हुस्न ज़न हो। हुस्न ज़न का मतलब होता है अच्छा गुमान। हर बंदे को चाहिए अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखे। हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह ताला इस कलमे के बदले हमारे साथ क़यामत के दिन रहम का मामला फरमाएंगे। रायगंज के इज्तिमा में एक मरतबा मैंने ये खुद वाक़या सुना। हजरत मौलाना मोहम्मद असलम मुल्तान के थे, उन्होंने ये कोई 1972 या 1973 की बात होगी, उन्होंने ये वाक़या रायगंज के सालाना इज्तिमा पे सुनाया। किताबों में मैंने पहले भी पढ़ा था मगर मैं इसको नकल करते हुए झिझकता था। जब इतने बड़े आलिम से इतने बड़े मजमे में ये वाक़या सुना तो फिर इसके बाद मैं इसको नकल कर देता हूँ। उन्होंने फरमाया कि हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक वली थे। एक मरतबा अल्लाह ने उन पर इल्हाम फरमाया, ऐ शिबली क्या मैं तेरे गुनाह लोगों पर जाहिर न कर दूं कि तुझे दुनिया में कोई मुंह लगाने वाला न रहे। ऐ शिबली क्या मैं तेरे गुनाह लोगों पर जाहिर न कर दूं कि कोई तुझे मुंह लगाने वाला न रहे। वो भी अल्लाह की मार्फत रखने वाले थे। आगे से जवाब दिया, या अल्लाह क्या मैं तेरी रहमत लोगों पर खोल के न बयान कर दूं, तुझे दुनिया में कोई सजदा करने वाला नहीं रहेगा। तो फौरन अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, मेरे शिबली न तू मेरी बात कहना न मैं तेरी बात कहता हूं। किताबों में लिखा है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की रहमत पर दर्स देना शुरू किया। रोजाना फजर के बाद अल्लाह की रहमत पे दर्स देते थे। दर्स देते देते 18 साल गुजर गए और एक दिन ऐसा आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के जलाल के ऊपर दर्स दिया, खौफ खुदा के ऊपर दर्स दिया। अब एक वली की जुबान से निकले हुए अल्फाज से मजमे की रो रो के हालत बुरी हुई। कुछ लोग तो बेहोश हो गए और एक दो बंदे ऐसे भी थे जो अल्लाह की जलाल की बातें सुन के बेहोश होके गिरे और फौत हो गए। उनके जनाजे उठे। जब उनके जनाजे उठे तो अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी तू मेरे बंदों के सामने मेरे खौफ के तज़किरे करता है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, या अल्लाह मैंने 18 साल आपकी रहमत के तज़किरे किए। अल्लाह ने फरमाया, तो क्या 18 साल में मेरी रहमत खत्म हो गई थी? क्या 18 साल में मेरी रहमत खत्म हो गई थी जो तुमने मेरे खौफ के तज़किरे शुरू कर दिए? जब अल्लाह की रहमत इतनी ज्यादा है तो हम क्यों ना अल्लाह की रहमत को खोल के बयान करें कि अल्लाह आप हमारे ऊपर रहमत फरमा दीजिए और आज की इस बाबरकत रात में हमारे सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। बेगुनाहों में चला जाहिद जो उसको देखने, बेगुनाहों में चला जाहिद जो उसको देखने, मग़फ़िरत बोली इधर आ मैं गुनाहगारों में हूँ। वो करिश्मे शान रहमत ने दिखाए रोज़े हश्र, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में हूँ। अल्लाह की रहमत गुनाहगारों पर इतनी हुई कि जो बेगुनाह लोग थे वो भी कहने लगे, अल्लाह हम भी गुनाहगार हैं, हमारे ऊपर भी रहमत फरमा दीजिए। आह जाती है असर को खींच लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के, ए खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, जो भी हैं आका तेरे महबूब की उम्मत में हैं। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। ए अल्लाह हम आपसे गाफिल बने फिरते रहे, आप हमें न भूलिए। आज की इस खास रहमत की रात में अल्लाह हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए और हमारे सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। हदीस मुबारक में है कि 15 शबान की रात को लिस्ट बनाई जाती है, आइंदा साल में कौन सा बंदा जिंदा रहेगा
اور کون سا بندہ فوت ہوگا ہم نہیں جانتے. ہمارا نام زندوں میں ہوگا یا ہمارا نام مرنے والوں میں ہوگا. لہذا آج کی رات ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اور آئندہ سال کا جو بجٹ ہوگا وہ 15 شعبان کی رات بنانا شروع کیا جاتا ہے. بجٹ سے کیا مراد؟ کس بندے کا رزق کتنا ہوگا، کاروبار کیسا ہوگا، کس کو بیوی ملے گی، کس کو اولاد ملے گی، کس عورت کو خامن ملے گا. دنیا میں صحت، عزت، کھانا پینا جو چاہیے اس سارے کو رزق کہتے ہیں. اس رزق کا آئندہ سال کا بجٹ آج رات بنانا شروع کیا جائے گا اور یہ پورا رمضان بنتا رہے گا. اور جو 27 رمضان کی رات ہوتی ہے اس رات میں اس بجٹ کی لسٹیں فائنل کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ انمول موقع عطا فرمایا. آج بجٹ بننا شروع ہونا ہے. ہم آج کی رات اللہ سے مانگیں. ہم کیوں کسی کے سامنے شکوے کرتے ہیں؟ کیوں کسی کو کہتے ہیں میری پریشانی ہے، میری بیٹی پریشان ہے، میرا بیٹا جاب نہیں ملتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، میں بیمار ہوں، بیماری دور نہیں ہوتی. بھائی جب بجٹ بنانے والے پروردگار آج رات بجٹ بنائے گا آئندہ سال کا، تو آج رات اللہ سے دعائیں مانگ لیجئے، رو دھو لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور پریشانیوں کے بجائے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما دے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ آج کی رات اللہ سے دعا مانگے، اللہ ان کو نیک، دیندار، قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے. جو نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک بیوی ملے، خوبصورت بیوی ملے، آج کی رات اللہ سے دعا مانگے، اللہ ان کو زندگی کی وفادار ساتھی عطا فرما دے. جو بیمار ہیں وہ آج کی رات دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں گے. تو آج کی رات اس لحاظ سے بڑی اہم رات ہے. ہم اللہ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آئندہ سال کے بجٹ میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے. اب ذرا ایک بات اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں لکھا ہے اپنی کتاب میں، دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار لوگ گزرے ہیں جیسے فرعون، حامان، نمرود، شیطان. یہ بڑے بڑے گناہ گار. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہ کرے مگر توحید پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ توحید کے صدقے اس کے سب گناہوں کو بھی بخش سکتے ہیں. یعنی کلمہ پڑھنے پر کلمہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہوں گاروں کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما سکتے ہیں. اور حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمام عالم کے گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے. ذرا اس فکرے پہ غور کیجئے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمام عالم کے گناہوں کو معاف کر دے، ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی گنجائش موجود ہے. اب طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، ذرا اس کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. طبرانی شریف کی یہ روایت ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ بالکل ثقات ہیں، ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اسلام دوپہر کا قیلولہ فرما کے اٹھے تھے. نبی اسلام نے فرمایا ابو ذر میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ خوشخبری لائے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے پھر اسی عقیدے پر اس کو موت آ جائے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو ابو ذر غفاری نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس بندے نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے باوجود اللہ جنت عطا فرمائیں گے. انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زنا کیا اور چوری کی پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ پھر ابو ذر غفاری عنہ نے تیسری مرتبہ پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد ان زنا و ان سارقہ اس نے زنا کیا یا چوری کی پھر بھی جنت میں؟ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ سوال کیا۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہوتی رہے، اگرچہ اگر تیری ناک کے اوپر مٹی بھی لگ جائے وہ پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ 4 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کی ایسی رحمت ہے، اس کے بعد اگر کوتاہیاں بھی کر بیٹھے گا اور دعائیں مانگے گا اللہ سے مغفرت کی، اللہ ایسے بندے کو پھر بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس کو کبھی کم نظر سے نہ دیکھیں، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے زانی ہو، چاہے وہ جوا کھیلتا ہو یا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، اس کو کبھی بری نظر سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر وہ معاف کر لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو جائے گا، وہ ہم سے زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، طواف فرما رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا بیت اللہ، اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ بہت زیادہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ اس بندے کا مقام ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ آپ بتائیے بیت اللہ کی کتنی عزت ہے اللہ کے ہاں۔ اب ایک کلمہ پڑھ